باقی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اہل حدیث کی ہر بات کو غلط قرار دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. بعض لوگ نے کیا کیا, چونکہ اہل حدیث نے کہا ہے لہذا غلط ہی ہوگا, تو یہ موقف بھی غلط ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم حق کا دامن چھوڑ دو. اگر اہل حدیث نے کوئی بات درست کی ہے تو آپ کو ماننی چاہیے, غلط کی ہے تو آپ کو بتانا چاہیے. ہم اس تو اہل حدیث کی بہت سی چیزوں کو ہم غلط بھی کہتے ہیں, لیکن بہت سی چیزوں کو ہم صحیح بھی کہتے ہیں, اور بہت سی چیزوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں دونوں طرف احتمال ہے, دونوں رائے, اجتہادی مسئلہ ہے, یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے. تو اعتدال کا جو راستہ ہے نا وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. تو میں کیوں مانگتا ہوں؟ پہلی بات, میں اجتماعی نہیں مانگتا, میں فرض کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگتا. میں اللہم انت السلام پڑھتا ہوں صرف, اور رفع الیدین ہلکا سا کرتا ہوں کیونکہ لوگوں میں تحمل نہیں ہے. اگر میں نے یہ بھی نہیں کیا تو اگلی نماز میں پبلک شارٹ کر دے گی مجھے. چلو کوئی بات نہیں, شارٹ کر رہے گی تو کیا ہوگا, دین کا سارا سلسلہ کیا ہو جائے. کسی اور مسجد میں جائیں گے تو وہاں بھی شارٹ, تیسری مسجد میں گئے وہاں بھی, تو شارٹ ہوتے ہوتے نتیجہ کیا نکلے گا, اپنا ایک الگ فرقہ جو لوگ کر رہے ہوتے لانچ ہو رہا ہوگا, اور اس کا نام کیا ہوگا, اجتماعی دعا بدعت, یہاں سے شروع ہوگی. تو امت کو ایک ایسے کام میں لگائیں گے جس کی شریعت میں کوئی خاص اہمیت بولو بھائی نہیں ہے. تو چونکہ فی نفسی ہی ایک چیز جائز ہے, اس کو سنت سمجھنا غلط ہے. تو فی نفسی جب ایک چیز کا جواز ہے اور فی نفسی موقع بھی ہے, تو اس گنجائش سے فائدہ اٹھاتا ہوں کہ بھائی چلو فی الحال اتنا کر لو انفرادی, اور اللہم انت السلام پڑھو اس میں, اور تھوڑی دیر رفع الیدین کر لو. عوام کو باقی سمجھاتے رہو. جب یہ مسجد کے نمازیوں میں تحمل پیدا ہو جائے گا, ہم بڑے ہو جائیں گے, بزرگ بن جائیں گے, سفید داڑھی ہو جائے گی, عمر کمر جھک جائے گی, ہم سے بڑے بڑے اکابر دنیا میں موجود ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم ان سے فتویٰ لیں گے آپ سے کیوں لیں, تو ان کو میں نہیں سمجھا, ان لوگوں کو میں بھی اس بات پہ قائل نہیں کر سکتا. تو جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اگر زندہ رہے, تو پھر ایک لوگوں کو ہوگا کہ بھائی یہ بھی ایک بزرگ بن چکے ہیں, اب پتہ نہیں وہ دن آئے گا کہ نہیں آئے گا, لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم چھوڑ دیں گے. مفتی ظفر علی صاحب کی طرح بولیں گے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, کسی کے باپ میں دم میں تو کر کے دکھا دیں. ٹھیک ہے, حضرت مفتی ظفر علی صاحب جو ہیں وہ جب فتویٰ دیتے ہیں تو ان کی مسجد بھی ذاتی ہے, ان کے مقتدی بھی اخپل ہیں, اپنے ہیں, کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتے. فتویٰ دیا, سمجھ میں آیا ٹھیک ہے, نہیں آیا دفع ہو یہاں سے, چل نکل. تو ہم کہاں جائیں گے بھائی؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو دین بیچنا ہوا ہے, یہ تو کیا ہوا, کیونکہ کلپ آئے گا فوراً, یہ دین بیچنا نہیں ہے. دین کا کام بڑے کام کرنے کے لیے چھوٹے مسائل کو برداشت کرنا. اگر ہمیں مسجد نکال دے یا ادھر سے بھی نکل جائیں تو ہمیں دنیاوی لحاظ سے فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. سب سے پہلے میں اپنا بزنس کروں گا, ٹھیک ہے نا, بزنس کمپنی بنا کے ٹائٹ طریقے سے کیا کروں گا, جو میں ابھی نہیں کر سکتا, اپنے کاروبار کو ٹائم نہیں دے سکتا, تو میں کاروبار کو ٹائم دوں گا, نوٹ چھاپوں گا تمیز سے بیٹھ کے, جو ابھی نہیں چھاپ سکتا میں. تو یہ مصلحت جو میں اختیار کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں, بلکہ تاکہ دین کا کام ہوتا رہے. اور دوسرا, لوگوں سے وہ بات جو لوگوں کی مینٹل اپروچ سے اوپر ہوتی ہے, حدیث میں آتا کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کی مینٹل اپروچ سے اوپر باتیں نہ کرو. تو یہ مسئلہ پبلک کی مینٹل اپروچ سے کیا بن چکا ہے, اوپر, کیونکہ بہت سارے علماء کر رہے ہیں. تو اب لوگ کہیں گے یار وہ علماء نہیں ہیں, تو پھر یہی ہے کہ بھائی چلو درمیانی راہ اختیار کرو, چلاؤ بس. تو اس لیے ہم یوں کرتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا, چلو اس سے کیا ہو رہا ہے یار. اور بیانات میں بتاتا رہتا ہوں کہ اتنا بھی ثابت نہیں ہے. کبھی کبھار کر لے تو ٹھیک ہے, کبھی کبھار رفع الیدین بھی ٹھیک ہے, کبھی کبھار لوگوں کو اجتماعی دعا بھی ٹھیک ہے, لوگوں کو تعلیم دینے, تو احیاناً تو ٹھیک ہے. اس کا معمول بنا لینا, اتنا معمول کہ جو نہ کرے اس کو لوگ ملامت کریں. بلکہ معمول بھی اس حد تک غلط نہیں ہے کہ چلو ایک آدمی کو ہاتھ اٹھا کے دعا میں زیادہ دل لگ رہا ہے تو مانگ لے, تو پابندی بھی تو نہیں ہے نا. لیکن اتنا اس پہ التزام کہ نہ کرنے والے کو ملامت کی جائے. مسجدوں میں 2 اجتماعی دعائیں ہر نماز کے بعد ہو رہی ہیں, اس کو بھی غلط نہیں کہیں گے. غلط کیا ہے, جو نہیں مانگے اس کو کیا کہتے ہیں, اس پہ ملامت ہوتی ہے. یہ بہت غلط چیز ہے. تو اس لیے
اگر اہل حدیث کے ہاں نہیں ہوتی تو اچھی بات ہے, چاہے ہمارے ہاں بھی نہ ہو. مفتی رشید احمد صاحب کے ہاں ہم نے کئی سال رہے ہیں, ایک نماز کے بعد بھی انہوں نے کبھی دعا نہیں منگوائی, کبھی بھی نہیں, اور رفع الیدین سے بھی دعا نہیں کرتے تھے. باقی پھر سنتوں کے بعد اپنی دعا مانگتے تھے گھنٹوں گھنٹوں. دعاؤں کا تو حضرت کو ایسے عاشق تھے کہ حضرت سے جب کوئی آ کے کہتا تھا کہ حضرت دعا کر دیں, حضرت رفع الیدین کے بغیر دعا کر دیتے تھے. کہتا تھا ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. حضرت فرماتے تھے جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو پھر جلدی گراتا نہیں ہوں. فرمائے پھر میں کہتا ہوں جس کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں اتنا بڑا بادشاہ ہے, پھر تو وہ پھر ایسا ہی ہوتا. ہمارے حضرت جب دعا پہ آتے تھے اتنی لمبی دعا. ایک دفعہ حضرت نے نماز کے بعد لوگوں نے کہا دعا مانگے, حضرت نے کہا چلو تو بہت اصرار کر رہے تو مانگتے ہیں. سندھ میں تھے حضرت, تو حضرت نے پھر ہاتھ اٹھا لیے. پھر حضرت کو تو دعا میں اتنا مزہ آتا تھا, گم ہو جاتے تھے بالکل ایسا گم, پیچھے پبلک شاٹ, ایک بھاگا کھسکا, دوسرا کھسکا, تیسرا, ہوتے ہوتے آخر میں حضرت رہ گئے. اگلی نماز پڑھائی حضرت نے, کسی نے نہیں کہا, انہوں نے کہا بغیر دعا بغیر اجتماع کے ہی بہتر ہے. تو ہمارے حضرت کو دعا میں بہت لطف آتا تھا. جب دعا شروع کرتے تو بس ایک بیان میں حضرت جب بیان کرتے کرتے شاعری شروع کرتے اللہ کی محبت میں, اس میں حضرت کا جیسے میرا بیان ہوتے ہوتے شادیوں پہ ہے تو پورا ٹاپک چینج نا, ایک دم شادیاں شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے حضرت جب اللہ کی محبت پہ آتے تھے نا بیان کے دوران, موضوع کچھ اور چل رہا ہے, جہاں اللہ کی محبت آ گئی ٹاپک چینج, حضرت کا رنگ چینج ہو جاتا تھا. اور پھر جو اللہ کی عشق میں اشعار شروع کرتے, فرماتے ارے کدھر چلا گیا, یہ کہتے تھے, کہتے ہیں پھر مزہ ہی آ گیا, پھر وہی چلتا رہتا تھا. بڑا مزہ آتا تھا ہمیں بھی, کیونکہ وہ دل کی جو اللہ کی محبت کی جو چنگاری تھی وہ چہرے سے جھلکتی تھی, وہ بیان میں جھلکتی تھی. تو آج ہم جیسے خشک مولوی مارکیٹ میں پیدا ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اہل اللہ سے مضبوط تعلق پیدا کریں, اس سے اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا ہوتی ہے.